بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کے مٹی میں کھیلنے کے فائدے۔ کسی زمانے میں گندے نہ ہونا گھروں میں بولا جانے والا عام جملہ تھا، خاص طور پر تب جب والد یا والدہ مایوسی سے اپنے بچوں کو اپنے بہترین کپڑوں کو گندا کرتے دیکھتے تھے، چاہے وہ کھیتوں میں بھاگ دوڑ رہے ہوتے، درختوں پر چڑھ رہے ہوتے یا پھر مینڈک پکڑ رہے ہوتے۔ بچوں کے سفید کپڑوں کا رنگ دن ختم ہونے سے پہلے بھورا ہو جانا لازمی تھا۔ شہری طرز زندگی کے دور میں سوشل میڈیا اور ویڈیو گیمز کی بدولت اب بچے فطرت سے کم ہی رابطے میں آتے ہیں۔ کئی بچوں کو کبھی بھی مٹی میں کھیلنے کا موقع نہیں ملتا۔ شاید اس سے آپ کا کپڑوں کی دھلائی پر خرچہ کم ہو، لیکن اس کا نتیجہ بچے کی صحت اور بہبود کی خرابی میں نکلتا ہے۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق مٹی میں ایسے دوستانہ جراثیم ہوتے ہیں جو بچوں کے نظام مدافعت کو ترتیب دے کر انہیں کئی طرح کی الرجیز، دمے اور دیگر بیماریوں سمیت ڈپریشن اور انگزائٹی تک سے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ ان نتائج سے معلوم ہوتا ہے ایک ایسی جسمانی سرگرمی نہ صرف اس لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں آزادی سے گھومنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ کچھ قدرتی مادوں مثلاً مٹی اور کیچڑ میں ایسے حیران کن حد تک طاقتور خوردبینی جراثیم موجود ہوتے ہیں جن کے بچوں کی صحت پر پڑنے والے مثبت اثرات کو ہم نے سمجھنا ابھی صرف شروع ہی کیا ہے۔ گھر سے باہر کھیلنے کے کئی نفسیاتی فوائد اب ایک ٹھوس حقیقت ہیں۔ ہماری ذہنی ارتقاء قدرتی جگہوں پر ہوئی اور ہمارا احساس کا نظام قدرتی لینڈسکیپ سے سب سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قدرتی مناظر ہمارے ذہن کو بالکل درست سطح کی ہلچل فراہم کرتے ہیں جو تھکے ہوئے اور آسانی سے بھٹک جانے والے ذہن کو نئی توانائی فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سن 2009 میں ہونے والی ایک تحقیق نے اس نظریے کے حق میں ثبوت فراہم کیے۔ اس تحقیق میں پایا گیا کہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ADHD کے حامل بچے پارک میں 20 منٹ کی چہل قدمی کے بعد اپنے کام میں بہتر انداز میں توجہ دے سکتے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں صاف ستھری شہری سڑکوں پر 20 منٹ چہل قدمی کرنے والے بچوں میں یہ صلاحیت کم رہی۔ گھاس اور درختوں سے قربت کا بظاہر ان کے ذہنوں پر مثبت اثر پڑا۔ ماہرین کی تجویز ہے کہ فطرت کا ایسا ڈوز ADHD کے حامل بچوں میں بہتری کے لیے دیگر طریقوں کے ساتھ ساتھ ایک محفوظ اور آسانی سے دسترس میں موجود ذریعہ ہے۔ ذہنی بحالی کے علاوہ باہر کھیلنا سیکھنے کا ایک بیش بہا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اٹلی کی یونیورسٹی میں بچوں کے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ مٹی گوندنے اور اس سے مختلف چیزیں بنانے سے بچے اپنے احساسات اور اپنی حرکات کے آپسی تعلق کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ اس سے بچے آہستہ آہستہ اپنے جسم میں پیدا ہونے والے سگنلز کو سمجھنے لگتے ہیں۔ گھروں اور کلاس روم سے باہر ہونے والی ایسی سرگرمیوں سے بچوں کو اپنے جذبات سمجھنے کا موقع فراہم ہوتا ہے جو کہ دیگر ماحول نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر سینڈ ٹرے تھراپی میں مٹی اور اس سے بنائے جانے والے چھوٹے چھوٹے پتلوں کی مدد سے اپنے احساسات اور خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس طریقے کو اب ان بچوں کے لیے کارآمد کونسلنگ تصور کیا جاتا ہے جو اپنی جذباتی حالت کو الفاظ فراہم کرنے میں مشکل کا سامنا کر رہے ہوں۔ جب بات بچوں کی جسمانی صحت کی آتی ہے تو باہر کھیلنے کا سب سے بہترین فائدہ ورزش ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف ٹیکساس آسٹن میں انسانی ترقی اور خاندانی سائنسز کی پروفیسر الزبتھ
گرشوف اور ان کی ٹیم کی تحقیق کے مطابق ایک وسیع و عریض کھلی جگہ پر کھیلنے والے بچوں کے لیے جسمانی قوت حاصل کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، جس سے ان میں موٹاپے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ نئی تحقیق صفائی کے مفروضے پر نئی روشنی ڈالتی ہے، جو کہ سب سے پہلے 80 کی دہائی میں پیش کیا گیا تھا۔ اس تصور کے تحت 20ویں صدی میں بچپن سے انفیکشنز میں زبردست کمی کی وجہ سے لوگوں کے قوت مدافعت پر منفی اثر پڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ کم سے کم بیرونی اثر پر بھی انتہائی رد عمل دینے لگتا ہے۔ نتیجتاً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دمے پولنجی اور غذاؤں سے ہونے والی الرجیز کی وجہ یہی ہیں۔ نئی تحقیق کے مطابق تصور کیا جاتا ہے کہ اہم کردار ایسے جرثومے ادا کرتے ہیں جو انفیکشن نہیں پھیلاتے۔ یہ پرانے دوست ہمارے ارتقائی تاریخ کے ایک بڑے عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ عملی طور پر بے ضرر ہوتے ہیں اور ہمارے نظام مدافعت کی تربیت کرتے ہیں تاکہ اس کی سرگرمی معتدل رہے اور کسی ممکنہ حملہ آور کے خلاف حد سے زیادہ رد عمل نہ دینے لگے۔ اہم بات یہ ہے کہ جب ہم فطرت میں وقت گزارتے ہیں تو ہمارے جسم ان پرانے دوستوں سے ملتا ہے۔ شہری طرز زندگی میں اضافے اور باہر کھیلنے میں کمی کی وجہ سے کئی بچے ان اچھے جراثیم سے تعلق میں نہیں آتے، چنانچہ ان کے مدافعتی نظام بے حد حساس ہو جاتے ہیں اور ممکنہ طور پر ضرورت سے زیادہ سرگرم ہو سکتے ہیں۔ کئی تحقیقی مطالعوں سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے۔ کھیتوں اور باڑوں میں پلنے بڑھنے والے لوگوں میں دمے، الرجی یا مدافعتی نظام کی بیماریوں کے شکار ہونے کا امکان کم ہوتا ہے، بظاہر اس لیے کیونکہ دیہی ماحول میں وہ کئی طرح کے جراثیم سے رابطے میں آتے ہیں، جس کے باعث ان کے مدافعتی نظام کو مؤثر اور معتدل انداز میں کام کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ان جراثیم کا فراہم کردہ سب سے زیادہ صحت مند فائدہ ممکنہ طور پر نظام انہضام کو ہوتا ہے۔ اب یہ بات سائنسدانوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نظام انہضام میں موجود دوستانہ جراثیم کئی طرح سے ہماری صحت بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ جراثیم ہماری جلد پر بھی موجود ہو سکتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر فطرت دوست کیڑے تناؤ کی صورت میں جسم کے رد عمل کو معتدل رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ جب ہم کمزور اور خطرہ محسوس کرتے ہیں تو مدافعتی نظام جسمانی سوزش کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے، چونکہ سوزش انفیکشن کے خلاف پہلے دفاع میں سے ایک ہے، لیکن یہ اس قسم کے تناؤ کے لیے کم مفید ہے جس کا سامنا آج زیادہ تر لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بچپن کے دن دیہی ماحول میں گزارے ہوں وہ تناؤ کی صورتحال میں کم دباؤ محسوس کرتے ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں جو شہروں میں بڑے ہوئے تھے۔ جسمانی سوزش کئی صورتوں میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ڈپریشن کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ جو لوگ شہروں میں بڑے ہوئے ہیں وہ اپنی سوزش کے لحاظ سے چلتے پھرتے ٹائم بم کی طرح ہیں۔ دیہی علاقوں میں ورزش پانے والے بچے قدرتی ماحول سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں۔ انسان دوست بیکٹیریا کی ابتدائی فوائد کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے بہت سے سائنسدان مدافعت کے فوائد کی تحقیقات کر رہے ہیں جو بچپن میں فطرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اس کے نفسیاتی فوائد کو دیکھتے ہوئے بہت سے ڈے کیئر مراکز اور اسکول پہلے ہی فطرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ باقاعدگی سے کھلی جگہوں پر چہل قدمی اور مٹی کے باورچی خانے کی تعمیر کے ساتھ جو بچوں کو گندگی میں کھیلنے کی ترغیب دیتے ہیں، بہت سی نرسریوں
اور اسکولوں میں یہ شعور بڑھ رہا ہے کہ بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے کم کھلی جگہیں ہیں۔ کھلی جگہوں پر کھیلنے میں زیادہ دلچسپی شمالی یورپ میں شروع ہوئی، لیکن اب یہ بہت سے دوسرے ممالک میں پھیل رہا ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ فطرت سے حاصل ہونے والے جراثیم تناؤ میں ہمارے جسم کا رد عمل بھی معتدل رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔